حضرات گرامی، یہ جو سرزمین ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ملک پاکستان ہے جس میں آپ موجود ہیں، یہ بڑی خوش قسمت سرزمین ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ جب کسی کوئی خوش قسمت ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ غریب آدمی سے جس کے پاس چند روپے ہوں، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کہاں خرچ کیے، کدھر خرچ کیے۔ اس نے چند روپے لیے، ویسے لیے، اولاد پہ خرچ کیا، رات کو خالی ہاتھ چلا گیا۔ لیکن جس کا روز ہر گھنٹے میں 50,000 روپے آ رہا ہے تو اس کا سوال نامہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جس کو خوش بختی اور خوش نصیبی میسر آ جائے، اس کا سوال نامہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ملک ہے 1920 میں پوری دنیا میں امت مسلمہ جو تھی اس کو تقسیم کرنے کا وقت آ گیا۔ خلافت عثمانیہ کو جب توڑا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، اور تمہاری جو پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ مرکزیت کی یعنی خلافت کی کڑی ٹوٹے گی اور آخری نماز ہوگی۔ تو مرکزیت کی جو کڑی تھی، خلافت عثمانیہ کی کڑی تھی، جو 1400 سال سے ہم ایک دین کے اوپر، ایک خلیفہ کے اوپر، ایک مقام پہ متحد تھے، وہ 1920 میں توڑنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ توڑنے کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے پوری دنیا کے اندر فرانس کی فوجیں، جرمنی کی فوجیں، امریکہ کی فوجیں، برطانیہ کی فوجیں، سب انہوں نے اس سے بخیر تقسیم کرنے شروع کیے۔ اس وقت جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو مصر کے لوگوں نے کہا، ہمارے ہاں دریائے نیل بہتا ہے، ہم فرعون مصر کے وارث ہیں، ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو نے موسیٰ کا مقابلہ کیا تھا، ہمیں ہمارا ملک علیحدہ کر دو۔ انہوں نے کہا لے لو۔ عراق کے لوگوں نے کہا، ہم حمورابی کے قوانین، اور کی سرزمین، نمرود ہمارا سربراہ تھا، ہمیں ہمارا ملک دے دو۔ بابل و نینوا کی سرزمین، ہماری تہذیب، ہم نے لٹکتے ہوئے باغ بنائے تھے، ہم کیا لوگ تھے، ہمارے آباء اجداد کیا تھے، ہمیں ہمارا ملک دے دو۔ ایرانیوں نے کہا، ہم سائرس اعظم کے وارث ہیں، ہمارے آتش کدہ میں کبھی آگ سرد نہیں ہوتی تھی، ہم اس کے وارث ہیں، ہمیں ہمارا ملک دے دو۔ فرانسیسیوں نے کہا۔ اس پوری دنیا میں جب یہ لکیریں کھنچ رہی تھیں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، وہ کیوں تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہ ساری تقسیم جو رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پہ تھی، جس کو اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس وقت میں نے کہا تھا، دیکھو ہم اس رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں چاہتے، میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، ہمارا دادا ایک تھا، ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ ہم نے بدر پیدا کیا تھا 1400 سال کے بعد، ذرا بدر کی تقسیم دیکھیں، عباس ابن عبد المطلب ایک طرف ہیں، حمزہ ابن عبد المطلب ایک طرف، عقیل ابن ابی طالب ایک طرف ہیں، اور علی ابن ابی طالب دوسری طرف، سگے بھائی۔ حضرت عبیدہ ابن جراح ایک سر کاٹ کے لے کے آئے، ایک کان سے پکڑا ہوا تھا، میرے آقا سید الانبیاء نے پوچھا، عبیدہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ تھا، مقابلے پہ آ گیا۔ ہم نے 1400 سال کے بعد اس دھرتی میں وہ تقسیم پیدا کی تھی۔ پوری دنیا کے ملکوں کے باہر، پوری دنیا
دنیا کے ملکوں کے باہر ان کے رنگ کی، ان کی نسل کی، ان کے زبان کی، ان کے علاقے کی تختی لگی ہوئی ہے. یہ فرانسیسیوں کا ملک ہے، یہ ایرانیوں کا ملک ہے، یہ عراقیوں کا ملک ہے، یہ مصریوں کا ملک ہے. سعودیہ حالانکہ میرا حجاز وہاں پر ہے، لیکن وہ سعودی حکمرانوں کی تختی لگی ہوئی ہے. واحد ملک ہے دنیا کا جس کے باہر، میرا ملک ہے جس کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہے. 199 گھر ہیں. یہ واحد ملک ہے جو مسجد ہے. گھر میں گندگی پھیلاؤ گے تو کوئی کچھ نہیں بولے گا، مسجد میں گندگی پھیلاؤ گے تو اللہ کا عذاب تمہارے لیے پر آئے گا.